اس وقت مسلم لیگ نون اور پاکستان تحریک انصاف کی اگر سیاست پر نظر ڈالیں تو بڑی دلچسپ سیاست نظر آ رہی ہے. تحریک انصاف کے اندر بھی ایک دھڑے بندی کا اگر کہا جائے کہ ایلیمنٹ نظر آتا ہے جس میں بہت سے اختلافات سامنے آ رہے ہیں. کہیں کہا جا رہا ہے کہ ایک گروپ ذہین قریشی کے پارلیمانی لیڈر بننے کے خلاف ہے, دوسری طرف بیان بازی, ایک کوئی کہتا ہے کہ مزاحمت کریں گے, کوئی کہتا ہے مذاکرات نہیں کریں گے. اگلے دن بیان آتا ہے نہیں جی مذاکرات کریں گے, ہم سیاسی جماعت ہیں, مذاکرات کے دروازے تو ہمیشہ کھلے رہتے ہیں. دوسری طرف ایک فارورڈ بلاک کی بات ہو رہی ہے کہ شاید کچھ 40 لوگوں کا ایک فارورڈ بلاک بننے جا رہا ہے. بہرحال اس سیاست کو بھی دیکھتے رہیں گے. دوسرے مسلم لیگ نون کے اپنے لوگ آپس میں جو بیان بازی کر رہے ہیں وہ بھی ایک بڑا دلچسپ ایک اینگل بنتا جا رہا ہے. حنیف عباسی صاحب نے ایک ARY کو انٹرویو دیا, اس انٹرویو میں بڑی دلچسپ ہم نے گفتگو سنی ان کی. انہوں نے بہت سے جو لیڈر اس وقت مسلم لیگ نون کی سیاست پر کے بارے میں بات کر رہے ہیں اس پر تنقید بھی کر رہے ہیں. انہوں نے میاں جاوید لطیف صاحب کو کہا کہ انہی کو کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ فلاسفر ہماری پارٹی میں زیادہ بننے شروع ہو گئے, ہار جیت ہوتی رہتی ہے, میاں صاحب کو تھوڑا حوصلہ کرنا چاہیے. ہم نے کہا ذرا میاں جاوید لطیف صاحب سے پوچھیں کہ یہ جو اندر سے بیان آیا ہے اس کے بارے میں میاں صاحب کا کیا خیال ہے. میاں صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. میاں صاحب تسی فلاسفر بن گئے ہو, سیدھا سوال پوچھتا ہوں, فلاسفر ہو سر؟ دیکھیں کاشف عباسی صاحب, کاش فلاسفر بن جاؤں, میں تو نالائق آدمی ہوں, فلاسفر تو بننا یا کہنا تو دور کی بات ہے. ہاں جہاں جو آپ اشارہ کر رہے ہیں, جن کا نام لے کے آپ ذکر کر رہے ہیں, میرے چھوٹے بھائی ہیں حنیف عباسی, اور سیاسی جماعتوں میں اختلاف رائے ہوتا ہے. سیاسی جماعتوں کا حسن ہوتا ہے کہ اس میں پوری جمہوریت ہو. ان کو پورا حق ہے جماعت کے کسی بندے کی بات سے اختلاف کرنا. مجھے بھی کسی سے اختلاف کا حق ہے, مگر مجھے ان سے یہ کوئی گلہ نہیں ہے کہ انہوں نے میرے متعلق کوئی بات کی. ہاں مجھے ایک گلہ ضرور ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ بطور سیاسی کارکن کے ان کو یہ بات نہیں کرنا چاہیے تھی. جو الیکٹ ہو کے ان کا ایک سوچ اپروچ بدلی ہے, اس پہ مجھے یقینی دکھ ہوا ہے. وہ یہ ہے کہ دیکھیں, آپ اگر کہیں کسی کو کہ آپ تو واٹس ایپ پہ اپنا نتیجہ بدلواتے ہیں اور آج آپ کسی کو اسمبلی میں لانے کی بات کرتے ہیں, آپ سر اس کا بیک گراؤنڈ بھی بتا دینا. میرا خیال ہے یہ انہوں نے نام نہیں لیا لیکن خواجہ آصف صاحب کی طرف اشارہ کیا. خواجہ صاحب نے کہا تھا کہ جنرل فیض اور جنرل باجوہ صاحب کو اسمبلی میں آنا چاہیے اور جواب دینا چاہیے, جس پر خواجہ صاحب نے یہ بھی کہا کہ ان کو دھمکیاں بھی دی گئی ہیں اور پہنچائی گئی ہیں اس طرح کا بیان دینے پر. سو آپ اس بیان کی طرف اشارہ کر رہے ہیں حنیف عباسی صاحب. یقیناً میں نام نہیں لینا چاہتا تھا, مگر اب کیونکہ آپ نے نام لے لیا ہے تو میں, کیونکہ میرا خواجہ صاحب سے احترام کا رشتہ اپنی جگہ, مگر میری شاید بول چال بھی نہیں ہے, مگر میں اس بات پہ رنجیدہ ہوں کہ آپ اس بندے کے اس سٹیٹمنٹ جو پاکستان مسلم لیگ تو کیا ہر سیاسی ورکر کی خواہش, آواز اور اس کی نمائندگی کی گئی اس دن خواجہ آصف صاحب کی طرف سے, جو وزیر دفاع بھی ہیں, ان کا یہ کہنا کہ بھائی پچھلے جو تھے ان کا کیا دھرا آج کیوں بھگتا جائے. میں یہ کہتا ہوں بڑی بد نصیبی ہے کہ اداروں میں بیٹھے لوگ ہوں یا انصاف فراہم کرنے والے ادارے ہوں یا کوئی حکومت وقت ہو یا سیاسی جماعتوں کی لیڈرشپ ہو, جب کمپرومائز ہوتی ہے کہ پچھلا جو کچھ کر گیا ہے اس گرداب میں پھنسے رہیں, مگر اوپر سے آپ چیزوں کو صاف کر کے آگے بڑھیں گے تو 75 سالوں میں پھر ہو تو نہیں کچھ سکا. آپ میاں صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ڈیل کر بھی لی ہے, اگر آپ نے معاملات طے کر کے آپ بھی گئے ہیں تو پرانے معاملات کو بھولے نہیں. عباسی صاحب مجھے اگر اجازت دیں تو میں بات کچھ جو کہنا چاہتا ہوں, پھر آپ سوال کریں, آپ کا حق ہے, مگر مجھے اجازت اتنی دیں کہ جو میں دیکھتا آ رہا ہوں, جو میرے جیسے سیاسی کارکنوں کے اندر جو ایک تپش ہے, ایک گھٹن ہے,
میں ان کی آواز بن کے بات کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ دیکھیں یہ سلسلہ 2013 میں شروع ہوا جب نواز شریف کے راستے کی رکاوٹیں بنائی گئیں ان کو پرائم منسٹر شپ سے روکنے کے لیے. سر لیکن 2023 کے بعد یہ رکاوٹیں ہٹائی گئیں ان کو وزیر اعظم بنانے کے لیے بھی. سو یہ دونوں راستے آپ کے سامنے ہیں نا. میرے ایک سوال کا جواب دیں پلیز. جی پلیز میں عرض کرنے لگا ہوں, میں وہاں تک آ رہا ہوں. میں یہ کہتا ہوں کہ جب 2014 میں ایکسٹینشن کے لیے 4 حلقوں کی ڈیمانڈ, اس کے بعد دھرنا دیا گیا, پھر پاناما پہ وہ ایک کمیٹی بنائی گئی, پھر واٹس ایپ پہ نام بنائے گئے, مانیٹرنگ جج بٹھا دیا گیا, لوور کورٹ کو ہدایت کر دی گئی, سزا دے دی گئی. اس کے بعد جسٹس شوکت صدیقی صاحب نے سزا سے پہلے جو گفتگو کی اور اس کے بعد جو جسٹس شوکت صدیقی صاحب کا حشر ہوا وہ سب نے دیکھا. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ مجھے یہ بتا دیں کہ یہ سارے کے سارے کردار کون تھے. مجھے یہ کوئی بتا دے کہ آپ پاناما سے شروع ہوں, سزا پہ آئیں, جسٹس شوکت صدیقی پہ آئیں, فیض آباد دھرنے کی جو ججمنٹ ہے اس پہ ریفرنس کوئی ہو, یا کابل میں ایک کپ چائے پہ جو آپ اشارہ دے رہے ہو فتح کا, یا آپ پاکستان کے اندر آج جو دہشت گردی ہے, آج میرے سپوت, میری قوم کے سپوت جو بلا وجہ اور آپ کے غلط فیصلوں, آپ کی غلط پالیسیوں کی وجہ سے موجودہ رجیم کے پلڑے پڑ رہے ہیں یا موجودہ رجیم کے اوپر انگلیاں اٹھیں گی, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ کہیں سے کام شروع ہونا چاہیے. ٹھیک ہو گیا کہ بھائی یہ فلاں شخص, فلاں جماعت, فلاں عدلیہ, فلاں ادارہ, اس میں بیٹھے لوگوں کے غلط فیصلوں کی وجہ سے یہ آج ہمیں تکلیف بھگتنا پڑ رہی ہے. ٹھیک کہہ رہے ہیں. میں آپ سے اس بات پہ اتفاق کرتا ہوں کہ 2014 سے جو کچھ ہوا, جو 2017 میں جو بھی مینیپولیشن ہے وہ غلط ہے. اس کی تحقیقات ہونی چاہیے, لوگوں کو جواب دہ ہونا چاہیے, اور یہ صرف کسی ایک کیس میں نہیں, سب کیسز میں ہونا چاہیے. لیکن مجھے ایک سوال کا جواب دیں میاں صاحب. آپ بھی جانتے ہیں خواجہ صاحب کا تعلق کتنا اچھا ہے میاں صاحب, دونوں میاں صاحبان کے ساتھ, میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ بھی, میاں شہباز شریف صاحب کے ساتھ بھی. پارلیمانی لیڈر آپ کے میاں صاحب نے کوئی اہم بات کرنی ہوتی تھی خواجہ صاحب کے تھرو کرتے تھے. یہ حنیف عباسی صاحب نے خود کیا یا شہباز صاحب کے کہنے پہ انہوں نے کیا ہوگا آپ کے خیال میں, یہ جو خواجہ صاحب کو بھی رگڑ دیا؟ چلیں آپ تو اینٹی شہباز شریف کیمپ سمجھے جاتے ہیں نا اپنی پارٹی کے اندر بھی, تو آپ کا رگڑا جانا تو مجھے سمجھ میں آتی ہے, لیکن خواجہ صاحب کا رگڑا جانا آپ کے خیال میں کیا ہو, یہ ہو کیا رہا ہے؟ نہیں دیکھیں, جہاں تک آپ کا یہ کہنا ہے, میرا رگڑا جانا تو معمول کی بات ہے.